السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم میرا چینل ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، اور ابھی منگنی کا عنوان چل رہا ہے۔ ابھی الحمدللہ کل ہی نکاح کا عنوان کمپلیٹ ہوا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آپ کے علم میں اضافہ کر رہا ہوگا، آپ آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ہے آپ کے مسائل اور ان کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، سیدھی کے بیل آئکن بٹن کو کلک کیجیے۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس عورت سے نکاح کرنا اس کو ایک نظر دیکھنے کے علاوہ تعلقات کی اجازت نہیں۔ سوال: شادی سے قبل ایک دوسرے کو چاہنے والے لڑکی اور لڑکے کے تعلقات آپس میں کیسے ہونے چاہیے؟ یعنی ایک دوسرے سے مل جل یا بات چیت کر سکتے ہیں لیکن کوئی غیر اخلاقی حرکت کے مرتکب نہ ہونے پائیں۔ ایسی صورت میں ان کا ملن کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ جواب: جس عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو اس کو ایک نظر دیکھ لینا چاہیے، خواہ خود دیکھ لے یا کسی معتمد عورت کے ذریعے اطمینان کر لے۔ اس سے زیادہ تعلقات نکاح سے قبل اجازت نہیں۔ نہ میل جول کی اجازت ہے، نہ بات چیت کی، اور نہ خلوت تنہائی کی۔ نکاح سے قبل ان کا ملنا جلنا بجائے خود غیر اخلاقی حرکت ہے۔ تو جیسے کہ کل کہا گیا تھا کہ اگر کوئی جیسے کہ کہا گیا ہے کہ نکاح سے قبل منگنی ہو جاتی ہے تو ان کو اگر لڑکا مطمئن ہونا چاہتا ہے تو وہ اپنی ایک معتمد عورت کو، معتمد جو خواتین ہوتی ہیں تو اس کو بیچ سکتا ہے۔ یہی ہے کہ ایک نظر وہ ایک ملاقات خود بھی کر سکتا ہے، مگر ایک ملاقات حد کی حد تک رہے۔ بعد میں مل جل رکھنا، ڈرنک پہ جانا، آؤٹنگ پہ جانا، بات چیت کرنا، ٹیلی فون کے ذریعے بات چیت کرنا، اور یہ کہ انسان جیسے کہ کیونکہ کہتے ہیں کہ جو یہ آنکھ ہوتی ہے یہ کیا ہے، شیطانوں کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ تو جو چیز کو دیکھتی ہے، جس چیز کو دیکھ لیتی ہے اس کو دل میں سما لیتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اپنی جتنا انسان کو بچنا چاہے تو بچنا چاہیے تو اتنا انسان بچ کے رہے۔ تو یہ ہے کہ جو معاملات ہیں، جو تعلقات ہیں، وہ انسان اس سے کیا ہے اجتناب کرے۔ بس یہ کہ اپنی قابل اعتماد جو خواتین ان کو بھیج دے، اور ایک نظر اگر آپ خود دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ شادی سے قبل لڑکی لڑکے کا ایک دوسرے کو دیکھنا۔ سوال: کیا شادی سے پہلے لڑکی لڑکے کو یا لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو ظاہر ہے کہ دونوں آپس میں نامحرم ہوتے ہیں اور دیکھنے کے بعد انکار بھی ہو سکتا ہے۔ جواب: نکاح سے پہلے دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھ لینے کی اجازت ہے، لیکن لڑکی کے معاملے میں بہتر یہ ہے کہ لڑکے کے قابل اعتماد خواتین اس کو دیکھ لیں۔ جیسے کہ ابھی کہا گیا ہے کہ جب کوئی لڑکی کو اگر دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو لڑکے کی طرف سے لڑکے کی جو قابل اعتماد جو خواتین ہوتی ہیں تو وہ لڑکے کی طرف سے لڑکی کو دیکھنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکے کو خود اعتماد کرنا ہے تو ایک مرتبہ پیشہ دیکھ سکتا ہے، مگر یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے جو قابل اعتماد جو خواتین ہوں گی لڑکا وہ لڑکی والوں کی طرف بھیجے گا۔ نکاح سے قبل اگر منگیتر سے جنسی تعلق قائم کر لیا تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ سوال: میری شادی 10 سال پہلے پاکستان میں ہوئی تھی اور میری بیوی لندن سے نئی گئی تھی اور ہم دونوں کے گھر بھی نزدیک تھے۔ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو ملنے اور باتیں وغیرہ کرنے کا ٹائم مل جاتا تھا، اور شادی سے پہلے میری عمر تقریباً 20-22 سال کی تھی اور میری بیوی میرے سے 4 سال چھوٹی تھی۔ اور آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ شادی سے پہلے آدمی تھوڑا سا نادان ہوتا ہے، اور اس نادانی کی وجہ سے شادی سے پہلے یعنی 2 ماہ پہلے میں اپنی بیوی سے ملا اور باتوں میں گناہ کر بیٹھا، جیسے کہ ہم دونوں کو علم تھا ہم وہ جو شادی کرنے والے ہیں تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ گناہ کرتے وقت کچھ خیال نہ آیا اس کا کچھ اثر پڑے گا، اور بعد میں شادی ہو گئی تو شادی کے 7 ماہ بعد میرے گھر بیٹا ہوا، مگر پیدا ہونے سے پہلے وہ مر چکا، یعنی مردہ حالت میں ہوا۔ میرے اس گناہ کرنے سے میری بیوی حاملہ ہو گئی تھی، اس لیے 7 ماہ بعد بچہ ہوا۔ تو پوچھنا یہ کہ اب ہمارا نکاح جائز ہے یا ناجائز؟ اب میرے گھر 3 بچے ہیں۔ اب میں پاکستان آیا ہوں تو وہاں پر تو کوئی احساس نہیں ہوا، مگر یہاں پر آ کر آپ کے مسائل وغیرہ
پڑھ کر میرا دل کانپ گیا۔ سوچتا ہوں کہ شاید ہمارا نکاح نہیں ہوا اب جب کہ 3 بچے بھی ہو چکے ہیں، تو میں کیا کروں؟ اگر آپ اچھی طرح سے قرآن حدیث کے حوالے سے مجھ کو کوئی جواب دیں تو میں آپ کا بےحد مشکور ہوں گا۔ اگر کوئی کفارہ ادا کرنا ہے تب بھی میں تیار ہوں۔ جو بھی صورت ہے مجھے برائے مہربانی جلدی جواب دیں، کیونکہ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، اب مزید دیر نہیں کرنا چاہتا۔ پتہ نہیں اس گناہ کی مجھے کوئی معافی ملے گی یا نہیں، دن رات بہت پریشان رہتا ہوں، سکون نہیں رہا۔ جواب: آپ نے نکاح سے قبل جو گناہ کیا بہت بڑا گناہ تھا، اس کے لیے آپ اور آپ کی اہلیہ اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ کریں، بار بار معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ باقی اس کا آپ کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ آپ کے نکاح کے بعد کی تمام اولاد آپ کی جائز اولاد ہیں، ان کی بہترین تربیت کریں اور ذہن سے وساوس نکال دیں، گناہ کے کفارے کے لیے کچھ صدقہ کر دیں۔ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے کچھ حرکات انسان نادانی کے اندر کر دیتا ہے، تو اس کے لیے کہ انسان خوب توبہ کرے، خوب توبہ استغفار کرے، اور بعد میں جو نکاح کے اوپر سے کچھ اثر نہیں پڑے گا، نکاح جو کیا تھا وہ کیا درست ہوگا۔ منگنی میں باقاعدہ ایجاب و قبول کرنے سے میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ سوال: ہمارے یہاں ایک رسم ہے کہ منگنی کی رات دعوت ہوتی ہے اور مولوی کو لڑکے والے لاتے ہیں اور مجلس میں باقاعدہ ایجاب قبول ہوتا ہے۔ بعد میں کچھ مدت گزرنے کے بعد شادی کے وقت پھر ایجاب قبول ہوتا ہے اور رخصتی ہوتی ہے۔ کیا پہلے ایجاب قبول سے نکاح منعقد ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر شادی اور منگنی کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا تو بغیر طلاق کے تفریق ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر منگنی والے ایجاب قبول کے بعد دونوں میں سے کوئی فوت ہو گیا تو کیا ایک دوسرے سے اپنا حق کی وراثت لے سکتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے یہاں یہ بھی رسم رواج ہے کہ منگنی والے ایجاب قبول کے بعد لڑکی کے والدین پھر دوسری جگہ منگنی نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات اگر لڑکا منگنی کے بعد اپنی منگیتر کے پاس آئے تو بہت لعن طعن کرتے ہیں۔ جواب: اگر منگنی کی دعوت کے موقع پر باقاعدہ نکاح ایجاب قبول کرایا جاتا ہے، اس پر گواہ بھی مقرر کیے جاتے ہیں، تو یہ منگنی در حقیقت نکاح ہے اور شادی کے معنی رخصتی کے ہوں گے۔ اس لیے لڑکا اور لڑکی منگنی والے ایجاب قبول کے بعد شرعاً میاں بیوی ہوں گے اور ان پر میاں بیوی کے تمام احکام جاری ہوں گے۔ مثلاً دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ شوہر کے انتقال کی صورت میں بیوی پر عدت وفات لازم ہوگی، اور اگر مرنے کے موقع پر نکاح ایجاب قبول نہیں ہوتا، صرف والدین سے وعدہ لیے جاتے تو یہ نکاح نہیں، اس پر نکاح کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ جیسے کہ اگر عام طور پر یہ ہو گیا کہ منگنی کے درمیان انہوں نے ایجاب و قبول کر لیا تو اس صورت میں یہ رخصتی بھی ہوتی، اس صورت میں یہ ایجاب و قبول ہو گیا تو یہ کیا جو نکاح کی جو شرط نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا، ایجاب و قبول ہوگا تو دونوں کیا میاں بیوی شمار ہوں گے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہے وہ میاں بیوی ہیں، وہ بیوی بن جائیں گے، وہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے کیا ہے ساتھ میاں بیوی کہلائیں گے۔ اب یہ کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی اس کی وراثت شوہر کی وراثت کے اندر حق رکھے گی۔ اگر اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ اگر نکاح ہوا صرف نکاح کے بعد دوبارہ اگر نکاح کے وقت منگنی کے وقت ایجاب و قبول نہیں ہوا، ایجاب و قبول نکاح کے وقت ہوگا تو اس صورت میں وراثت والا حق جو ہے وہ جاری نہیں ہوگا۔ منگنی کے وقت والدین کے ایجاب و قبول کرنے سے نکاح ہو جانا۔ سوال: شادی سے پہلے منگنی کی جاتی ہے، منگنی میں دلہا اور دلہن وغیرہ کی غیر موجودگی میں نکاح پڑھ دیا جاتا ہے۔ رواج کے مطابق دلہا اور دلہن کے والد مولوی صاحب اور گواہوں کے سامنے بیٹھ کر دلہن کے والد صاحب اپنی بیٹی دلہا کے والد صاحب کو اس بیٹے کے لیے زوجیت میں دے دیتے ہیں اور یہ الفاظ 3 بار ادا ہوتے ہیں، اور دلہا کے والد صاحب دلہن کو اپنے بیٹے کے لیے 3 بار قبول کر لیتے ہیں۔ کیا نکاح ہو گیا؟ اب شادی کے بعد کا نکاح لازمی ہے یا نہیں؟ جواب: منگنی کے وقت ایجاب و قبول کے جو الفاظ سوال میں لکھے گئے ہیں ان سے نکاح ہو جاتا ہے، دوبارہ نکاح ایجاب و قبول کی ضرورت نہیں۔ جیسے کہ اگر عام طور پر جیسے کہ دلہن دلہا وغیرہ موجود نہیں ہیں یا ان کے والدین نے ہی ایجاب و قبول کر لیا منگنی کے وقت، تو جیسے کہ یہاں پر ایجاب و قبول جو ہے وہ ایجاب و قبول وہ پایا گیا، یہاں سے لڑکی کے والد صاحب نے ایجاب کیا، وہاں سے لڑکی کے والد صاحب نے قبول کر لیا، تو اس کے بعد دوبارہ نکاح کی نئے سرے سے ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ نکاح ہی شمار ہوگا۔ منگنی کا مسئلہ۔ سوال: ہماری بہت ہی قریبی عزیز ہیں، ان کا ایک الجھا ہوا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی منگنی ہو گئی اور ان کے گھر والوں کے زور پر جبکہ لڑکے کی مرضی نہیں، کیونکہ پہلے سے ایک لڑکی کو چاہتے ہیں جسے گھر والے پسند نہیں کرتے، اور لڑکے نے استخارہ بھی کر لیا تھا مگر گھر والوں کو معلوم نہیں۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ سالت میں نکاح اگر ہو گیا تو جائز ہے؟ براہ کرم قرآن سنت کی روشنی سے آگاہ فرمائیں۔ یاد رہے کہ لڑکا منگنی پر خوش نہیں۔ جواب: اگر لڑکا
نکاح کو قبول کر لے گا تو نکاح صحیح ہوگا۔ اگر اس طرح ہوگی کہ لڑکا، جیسے کہ عام طور پر یہ ہمارے ابھی اس طرح ہوتا ہے کہ لڑکا راضی نہیں ہوتا، لڑکے کی کہیں پر بات چیت چل رہی ہوتی ہے، کہیں سیٹنگ ہوتی ہے، تو اس صورت میں سیٹنگ وغیرہ جسے لڑکی کی ہوتی ہے، لڑکا ایگری نہیں ہوتا، آئے کہ وہ نکاح اگر کر دیا، لڑکے سے پوچھے بغیر آئے کہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا، تو کہتے ہیں کہ جواب بھی اگر لڑکا اس بات سے ایگری ہو گیا راضی ہو گیا نکاح کے اوپر، تو نکاح صحیح ہو جائے گا۔ اور لڑکا راضی نہیں ہوا، کیونکہ لڑکا کا راضی ہونا وہ کیا ہے ضروری ہے، کیونکہ حجاب قبول ہو کے لڑکا کرے گا حجاب، وہ قبول لڑکی کرے گی، تو اس صورت میں نکاح وہ وہاں دونوں طرف جانبین سے رضا بندی ہوگی، تو اس صورت میں نکاح حجاب ہوگا، قبول ہوگا، اس صورت میں پھر نکاح ہو جائے گا۔ قرآن گود میں رکھ کر رشتے کا وعدہ لینے سے نکاح نہیں ہوتا، یہ صرف وعدہ نکاح ہے۔ سوال: ہمارے گاؤں میں ایک شادی شدہ مرد کے لیے اس کے گھر والوں نے کسی دوسرے شخص سے رشتہ مانگا ہے، جو اس نے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا اگر تم رشتہ دو گے تو پہلی بیوی کو طلاق دے دیں گے، کیونکہ اس سے نہ چاکی اور نہ مانا، اس سے نہ چاکی ہے وہ نہ مانا۔ لڑکے والوں نے قرآن مجید لے کر اس کی گود میں رکھ دیا، کہا کہ تم رشتہ دو تو ہم اس لڑکی کو طلاق دے دیں گے۔ اس آدمی نے قرآن پاک کی وجہ سے رشتے کی حامی بھر لی، جس پر یہ نادم ہے۔ دوسری شادی کے لیے قانونی اجازت بھی نہیں لی گئی۔ مسئلہ اس صورت میں درپیش یہ ہے، کیا یہ آدمی رشتے دینے کا پابند ہے اور اس لڑکی کو طلاق ہو گئی، اور کیا قرآن مجید کا ایسا استعمال شریعت میں جائز ہے؟ کیا صورت ہوگی؟ کیا وہ رشتہ دینے سے انکار کر سکتا ہے کیونکہ اس نے قرآن کے ڈر کی وجہ سے ہاں کر دی تھی؟ جواب: صرف کسی کی گود میں قرآن رکھ دینے سے قسم نہیں ہو جاتی۔ بہرحال اگر آپ نے رشتہ دینے کی صورت حامی بھر لی تو یہ نکاح نہیں ہوا، نکاح نہیں بلکہ وعدہ نکاح ہے۔ اگر آپ رشتہ نہیں دینا چاہتے تو اس میں صرف وعدہ خلافی ہوگی، اور اگر آپ نے قسم اٹھا کر حامی بھر لی تو آپ رشتہ نہ دینے کی صورت میں قسم کا کفارہ بھی آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ قرآن کریم کو ایسی باتوں کے لیے استعمال کرنا برا ہے۔ یاد میں رشتہ دینے کا پابند نہیں، اس لیے لڑکی کو طلاق نہیں ہوئی۔ جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ لڑکی کی طرف سے یا کوئی ایسا فیل کرتا ہے کہ لڑکی کو کیا کوئی بڑزور کہتا ہے کہ قرآن کریم کی گود میں رکھ دے لڑکے کے کہ بھائی میں آپ کا اپنی بیٹی سے رشتہ کرا دوں، آپ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دو، تو وہ قرآن کریم کے ڈر کی وجہ سے اگر خدا نے وہ حامی بھر لیتے تو آیا کہ پہلی بیوی اس کو طلاق ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، تو اس کا ایک کہنا تو یہ اور اس سے نکاح ہو جائے گا نہیں ہوگا، تو یہ ہے کہ تو اس صورت کے اندر جواب یہی ہے کہ مختصر جواب یہ ہے کہ اس کی پہلی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اس طرح حرکت کرنا یہ غیر اخلاقی ہے اور غیر مہذب ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اس نے اسی ڈر کی وجہ سے، قرآن کی حرمت کی وجہ سے اس نے کیا حامی بھر لی ہے، تو اس سے پہلی اہلیہ کو کیا طلاق نہیں ہوگی۔ اور یہ دوسرا جو نکاح ہے نکاح اس نے کیا ہے وہ نکاح تو ہو جائے گا، مگر پہلی جو اہلیہ اس کو طلاق نہیں ہوگی۔ تو یہ تھا آج کی مجلس۔ آج کل ان شاء اللہ تعالیٰ اسی موضوع کو آگے لے کر چلیں گے، منگنی کا عنوان چل رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو موضوع پسند آ رہا ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ کر رہا ہوگا۔ میرا چینل ہے آپ کے مسائل ان کا حل، آپ سے ریکویسٹ ہے اس کو آپ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجئے۔ جو آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا وقتاً فوقتاً جواب دوں گا۔ میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔